رمضان 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 يا حبيب رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بہار کی آمد ہے۔ بہار زمین پر جب بھی آتی ہے اپنے رنگ لے کر آتی ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار بھی اپنے رنگ لے کر آتا ہے۔ رمضان قریب ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے شعبان میں کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ اب کی تیاری، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو برکتوں والا بنایا، رمضان کو محترم بنایا، رحمتوں کا مہینہ بنایا۔ آخر کیوں؟ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور پکارا بھی جاتا ہے کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ کیا شک ہے، یہ روزوں کا مہینہ تو ہے ہی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کے مہینے کو کیسے سیلیبریٹ کریں، کس طرح سے اس مہینے کا استقبال کریں، اس کی آمد سے پہلے کیا کیا تیاریاں کر لیں۔ ہمیں وارملی ویلکم کرنا ہے اس مہینے کو، لیکن اس کی تیاریوں کی نوعیت فرق ہے۔ ایک اعتبار سے اپنی مصروفیات کو سمیٹنا بھی ہے تاکہ رمضان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت بچا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی بات چیت کریں گے کسی اور نشست میں۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ رمضان ایمان کی نشو و نما کرنے والا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں بات کی تو ایمان کے ساتھ احتساب کی۔ جیسے آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایمان کی نشو و نما کا مہینہ ہے۔ اور پھر بات انفرادی زندگی کی ہو یا اجتماعی زندگی کی، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اس مہینے میں اگر پوری پلاننگ کے ساتھ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے تو پوری زندگی کے لیے ہر رخ پر انسان کو اپنا جائزہ لینے کا بھی موقع ملتا ہے، اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ایمان کی ہو تو ایمان میں اضافہ کرنے والے امور ہیں، جن امور کو عام طور پر بھی ہم انجام دیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے سے جب ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو اور زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ بات اگر خاندانی زندگی کی ہو تو اپنے خاندان کے افراد کے لیے ہم اور زیادہ نفع مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بات معاشرتی زندگی کی ہو تو پورے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ہمارے اندر
اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے، جو ایمان سے محبت رکھی ہے، ہم اور زیادہ آگے بڑھ کے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ کہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کی نیند سے، راتوں کے آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھوائے ہیں۔ عام طور پر تو ہمیں جب خوشی نصیب ہوتی ہے، ہم جب کسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ، کسی کو کھانا کھلا دیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں، مل بیٹھ کے آپس میں خوشیاں شیئر کریں۔ رمضان کی خوشی منانے کے لیے اور قرآن کی خوشی کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے پر پابندی عائد کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگی کی کتاب ہے، اور اس کا تعلق ہماری عقل و شعور کے ساتھ ہے۔ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، ہمارے اندر کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، ہمارے قلبی معاملات بدلتے ہیں، اور جس وقت دل کے اندر قبولیت آتی ہے تو انسان کے زندگی کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت انسان کا سارا دھیان بدن کی ضروریات کی جانب ہو تو عقلی، فکری، روحانی معاملات کی طرف توجہ میں خاطر خواہ کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی وجود رکھنے والے انسان کے لیے کیسا طریقہ کار رکھا ہے۔ 11 مہینے وہ جس وقت جو جی چاہے کھانا چاہے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن نزول قرآن کے مہینے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے۔ بہت سی حکمتیں ہیں اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ وقت بچتا ہے، اس وقت کو ہم قرآن کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے توسط سے ہمارے ایمانی نشو و نما کے لیے اہتمام کیا۔ روزہ سے تقوی نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، کیسے اس کی ریئلائزیشن کروائی، یقین کیسے دلوایا، وہ یقین جو عام زندگی میں انسان کو اس طرح نصیب نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں ہر فرد کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ انسان کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، وہ روزے کی حالت میں ہے، اس کے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں، وہ تنہا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں توڑتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے۔ عام زندگی میں وہ شعور نصیب نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں انسان کو وہ شعور نصیب ہوتا۔ الحمدللہ۔ اور ایک انسان یہ جانتا ہے، مومن یہ جانتا ہے کہ میں نے حلال چیز کو چھوڑا ہے، حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حلال چیز پر پابندی عائد کر کے کس طرح سے حرام چیز سے رکنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا تو ایک ایسی علامت ہے جس سے ہمیں ہر وقت ریئلائزیشن ہوتی ہے، ہر وقت کا ایک یقین نصیب ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے، ہم اپنے رب کے لیے روزے سے ہیں۔ لیکن جو چیز اس سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم حرام سے رک جائیں، ان کاموں سے رک جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز روکنے والی ہے وہ تو اللہ کا خوف ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان برائی سے رکتا ہے۔ روزے میں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، تقوی۔ اور روزے کی فرضیت کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا شعور دلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تو چوتھی بات بھی بہت اہم ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے جس بنیادی صفت کی ضرورت ہے اس کے لیے روزے رکھواتے ہیں، یعنی تقوی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دولت ہے انسان کے لیے۔ اور قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے نزول قرآن کے مہینے کو اس طرح سے سیلیبریٹ کروایا۔ اس طرح سے ہم اس مہینے کو مناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برائی سے دور ہو جائیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھیں نیکیوں کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف۔ جس وقت اس مبارک مہینے کا ہم نے استقبال کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کچھ تیاری کر لیں، جیسے روزے رکھنے کی تیاری، پھر اسی طرح سے وہ کام جو خصوصی طور پر رمضان سے متعلق ہیں، جیسے قیام اللیل، جیسے تلاوت قرآن مجید، عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، رمضان میں اس کا حصہ کثیر ہونا چاہیے۔ جیسے دعائیں تو عام دنوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن رمضان میں اس کا حصہ کثیر ہونا چاہیے۔ ذکر عام طور پر بھی ہوتا ہے لیکن رمضان میں اس کا حصہ بڑھ جانا چاہیے۔ انفاق عام طور پر بھی ہوتا ہے لیکن صدقہ و خیرات ان دنوں میں بہت زیادہ ہو جانا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی مومن ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن ان دنوں میں کھانے کھلانے میں بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی، ان دنوں اس کا اہتمام اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے اپنے لیے پلان کریں، ہم نے کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے قرآن مجید ہم نے ختم کرنے ہیں۔ نزول قرآن کے مہینے کو اس سے بڑھ کر اور کیسے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں اپنی نماز کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ جب تک انسان پلان نہیں کرتا چیزیں اپنی جگہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں، اور عمل کی درستگی کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ زیادہ دعائیں کیسے مانگنی ہیں۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم تلاوت کا حصہ بڑھاتے جائیں اور مختلف نمازوں کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اگر ہم ایڈ کر لیں، بے شک تھوڑا سا حصہ ہو، اس کی وجہ سے انسان کے اندر شوق بھی بڑھتا ہے، پریکٹس بھی ہوتی چلی جاتی ہے، انسان زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے دعائیں ہیں تو ابھی سے اگر مزید دعائیں، اگر آپ پہلے بہت ساری دعائیں یاد کر چکے تو اب مزید دعائیں، قرآن مجید کی دعائیں، مسنون دعائیں یاد کرنی شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ پلان کر لیں کہ میں روزانہ ایک دعا یاد کر لوں تو یاد ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اگر لمبی دعا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مختص کر لیں ایک دن کے لیے۔ اسی طرح سے اذکار ہیں، اذکار کے لیے جب یہ نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے، چھوٹے چھوٹے اذکار سے آغاز کریں۔ جیسے رات کو سوتے ہوئے اگر دعا کر کے نہیں سوتے تو طے کر لیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے یہ دعا یاد کرنی ہے۔ اسی طرح سے جاگنے کے بعد کی دعا ہے۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تھوڑا کانشیس ہو جائیں۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد الحمدللہ، اور کیوں نہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور اختتام پر اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے جیسے صدقہ و خیرات عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، رمضان میں آپ جانتے ہیں افطاریوں کا بجٹ بھی بڑھ جاتا ہے، سحری کے بجٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو پہلے سے پلان کر لیں۔ افطاریاں کروانی ہے اس کے لیے بھی پلان کر لیں۔ اسی طرح سے جیسے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ابھی سے ایسی مجالس بھی منعقد کی جا سکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں حدیث کی کتب سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب تو اتنے سورسز اویلیبل ہیں، نیٹ سے بہت ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، کوئی سپیچ، کوئی کسی کی آڈیو، کسی کی ویڈیو، کسی کی کہی ہوئی بات، کسی کتاب سے لے کے اخلاقیات کے موضوع پر آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے صاحب استطاعت لوگ رمضان میں عمرے کے لیے پلان کر سکتے ہیں۔ پھر رمضان میں قیام اللیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنے اوقات کے اعتبار سے دیکھیے، جیسے سحری کے وقت جب اٹھنا ہے تو ظاہر ہے عمومی طور پر اس کی عادت نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے رات کا سونا، دونوں اوقات کو مینج کرنے کے لیے ابھی سے اگر تھوڑا سا اس ٹرانس میں آئیں گے تو رمضان میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک اور خاص کام بھی ضرور اس کے بارے میں پلان کریں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں، کان رسول اللہ اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہو جاتی تھی، یعنی تند و تیز طوفانوں کی طرح۔ اور ایسا اس وقت ہوتا تھا جب حضرت جبریل آپ کے پاس آتے تھے، ایسا ہر رات ہوتا تھا جب وہ آتے تو دورہ قرآن کرواتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کو حضرت جبریل سے ریوائز کرتے تھے۔ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرز عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آج کے دن پہ ہم نے رمضان میں کرنے والے جو نیکی کے کام ہیں اس حوالے سے بات چیت کی کہ اس کے لیے کیسے اپنی ذہنی اور عملی تیاری کرنی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں آپ کی معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں رمضان کے 30 ڈیز کا ایک کیلنڈر ہے،
یہ کوئی کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر رمضان کے لیے آپ ہر روز ایک قرآن کی بات، قرآن کے متعلق، یا کوئی دعا یا ذکر، یا نماز کی بہتری کے لیے، یا وضو اچھا کرنے کے لیے، یا اخلاق کی بہتری کے لیے، یا انفاق کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹپس، حدیث یا قرآن کی آیت، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ اپ کرتے چلے جائیں گے تو یہ کل ایک دن میں 10 منٹ چاہیے۔ افطار سے پہلے اگر آپ اسے شامل کر لیتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے ہر روز ایک نیا احساس آپ کے اندر ضرور جاگے گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کی آمد کے متعلق سوچتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی اس بارے میں مزید بات چیت ہم کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ليتك دوما